رسول ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب اور ڈاکٹر طاہر محمد قادری صاحب، آپ بڑے بڑے جو اس وقت شیخ الاسلام اور محدثین ہیں، ان سب نے آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے۔ اور کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کون سی ہے؟ صحابی رسول۔ سرکار نے فرمایا کہ کلہم الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ یہ عدل کرنے والے ہیں، میرے سارے کے سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو عدل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اس بات سے ہٹنا بھی نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے محرم الحرام میں آپ مولا حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہیں صحابی رسول کی وہ جو نسبت ہے اس کے حیا کو پامال کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اجازت میں بھی نہیں دوں گا، اور کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں دے گا۔ اب برحال جب یہ معاملہ ہوا نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ آپ نے خلافت سے انکار کر دیا، تو آپ نے ایک خط حضرت معاویہ کو لکھا۔ اس خط کے اندر پتہ کیا لکھا تھا؟ آپ نے لکھا کہ اے میرے بھائی، کیا بولا؟ اے میرے بھائی، میں نے بھی تو خلافت اسی طرح سنبھالی ہے جس طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالی تھی، جس طرح عمر فاروق متمکن رہے، جس طرح جناب سیدنا عثمان غنی اس منصب پر فائز رہے، جناب میں نے بھی تو اسی طرح خلافت راشدہ سنبھالی ہے، لیکن آپ میری خلافت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے خط لکھا۔ بہرحال اس خط کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ ہم یہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ہم اپنی آزاد حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے ان مقدس اور حسین لمحات میں اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں۔ رب کائنات سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذات ذی وقار ایک نہایت ہی اہم، ایک نہایت ہی اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے میں نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ محرم الحرام اس کا بالکل آغاز ہونے والا ہے، اور واقعہ کربلا کیونکہ ہم سب لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو صرف و صرف واقعہ کربلا جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم 10 محرم کو حضرت امام حسین کے نام کی نیاز وہ بانٹ دیں، یا صرف ان کے نام کی محفل کر لیں۔ محرم جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اس محرم الحرام سے پہلے، اس کربلا سے پہلے بھی کئی کربلائیں موجود تھیں۔ ہم نے ان کربلاؤں کا ذکر کرتے کرتے کربلا تک آنا ہے، اور الحمدللہ پورا ماہ جتنے بھی جمعہ آئیں گے میری کوشش ہوگی کہ ہم جس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کر کے کربلا تک ہم حاضر ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے گفتگو کو سننا ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج کے موضوع میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ کربلا کا جو واقعہ پیش ہوا ہے اس کے اصل محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات تھی، اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا، سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، 4646 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، کہ میرے بعد نبوت کی جو خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال رہے گی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ، خلافت نبوت، اس کا اختتام ہو جائے گا۔
اب واضح صریح الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ خلافت 30 سال رہے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 42 فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، فرمایا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہے تم ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب اس میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے بعد جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، خلافت راشدہ کی سلطنت کو سنبھالنے والے، اس کے تخت پر بیٹھنے والے جتنے بھی ہوں گے، فرمایا پہلی بات تو یہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ میری سنت کو بھی پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں نظام مصطفوی کا آغاز کر دیا۔ اب آغاز ہو چکا ہے اسی نظام کا، اسی خلافت کا، خلافت نبوت کا آغاز۔ اور یہ کتنا عرصہ رہا ہے؟ 10 سال۔ کتنا عرصہ رہے جی؟ بچے بولے کتنا عرصہ رہے جی؟ 10 سال۔ نظام مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کی جو حکومت تھی، ویسے تو حکومت سرکار کی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن جو ظاہری طور پر ایک سسٹم میرے آقا نے کریٹ کر دیا، تو فرمایا کہ یہ 10 سال میرے آقا کی حکومت تھی۔ یہ نظام حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اب سرکار کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب وہ جو سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اب ہم نے وہ عرصہ دیکھنا ہے کہ وہ 30 سال خلافت راشدہ کا مکمل کیسے ہوا۔ سرکار کا جو عہد مبارک تھا وہ ختم ہو چکا، وہ 10 سال کا عرصہ وہ گزر چکا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کیونکہ خلافت کی اس دور کو سنبھالا، خلافت کی منصب کے اوپر آپ فائز ہوئے اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خلافت راشدہ کی جو سلطنت سنبھالی، آپ کا دور خلافت بنتا ہے 2.5 سال۔ کتنا بنتا ہے جی؟ ذرا بولیں کتنا بنتا ہے؟ 2.5 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خلافت سنبھالی اور آپ کا دور خلافت تھا 10 برس۔ کتنا تھا جی؟ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 12.5 سال ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دور خلافت کی اس دور کو سنبھالا اور آپ 12 سال خلافت کی منصب پر فائز رہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 24.5 سال ہو گئے۔ 24.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد جناب سیدنا مولا علی علیہ السلام، آپ نے اس خلافت کے منصب کو جب سنبھالا، اس کے بعد آپ 6 سال اس خلافت پر متمکن رہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 29.5 سال۔ اب سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد فرمایا خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی۔ اب پیچھے کتنا عرصہ رہ جاتا ہے جی؟ 6 ماہ۔ اب یہ 6 ماہ کی جو خلافت ہے، یہ جناب مولا علی شیر خدا کے فرزند، آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خلافت کو سنبھالا تھا۔ آپ کو خلافت راشدہ کے اندر شامل کر کے یہ کتنا عرصہ بن جاتا ہے جی؟ 30 سال۔ ہمارے بعض مورخین، بعض لوگ جو ناقدین ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبی کی ذات کو اس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ صرف خلافت راشدہ کو 4 ہی صحابہ کرام کی خلافت سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خلافت کے بغیر یہ خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اب سرکار کی اس حدیث کی طرف آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا
کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی پھر خلافت کا آغاز نہیں ہوگا بلکہ ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ کس چیز کا آغاز ہوگا جی؟ ملوکیت۔ خلافت اور ملوکیت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ خلافت وہ تھی کہ امت اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا کرتی تھی، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب مولا علی، ان کا امت نے انتخاب کیا۔ یہ اپنے بل بوتے پر، اپنے زور پر خلافت پر نہیں فائز ہوا، امت نے ووٹ ڈالے تھے۔ ملوکیت کیا ہوتی ہے کہ امت کے ووٹ کے بغیر ہی جو ہے وہ حکومت بنا لینا۔ یہ آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ خلافت و ملوکیت میں فرق کیا ہے؟ خلافت وہ جو امت جو ہے وہ ڈکلیئر کرے، امت انتخاب کرے ایک فرد کو اور اس کو پوری سلطنت سنبھال دے۔ ملوکیت کیا ہوتی ہے کہ امت کے بغیر، ووٹنگ کے بغیر خود ہی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جانا، یہ ملوکیت۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 30 سال مکمل ہونے کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو امت کے درمیان خلافت کے مسئلہ پر جو بحث چھڑی تھی، اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ خلافت کا جو مسئلہ ہے اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے فوراً بعد ہی آغاز ہو چکا تھا۔ امت کو تقسیم کرنے کا پروپیگنڈا یہ اسی وقت اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ امت کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے محنت، جد و جہد اور یہ سارے منفی پروپیگنڈے یہ اس وقت اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں جناب مولا علی علیہ السلام، کیونکہ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت مولا علیہ السلام۔ اب جب انہوں نے خلافت سنبھالی نا، کیونکہ ان کے دور کے اندر بھی بہت سارے مسائل درپیش آ رہے تھے، یہ پوری بات کو سمجھیے گا غور کے ساتھ۔ جب مولا علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، اس وقت شام دمشق کے اندر جو گورنر چلے آ رہے تھے وہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ جناب آپ میری بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی، آپ نے انکار کر دیا۔ اور یہ اصل مسئلہ اس وقت چلا، اصل مسئلہ اس وقت چلا، اس کا آغاز اس وقت ہوا۔ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت دمشق شام کے اندر اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اسے دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے حکومت سے بغاوت کر لی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اور ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں کسی منفی پروپیگنڈے یا کسی انتشار، کسی افتراق کے لیے، کسی مسلکی اختلاف کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ حقائق نہیں بیان کر رہا، میں آپ کی پوری تاریخ ایک بیان کر رہا ہوں، اور آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے۔ تو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اوپر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، انکار ہو گیا۔ اب وہاں سے انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں، اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ جو سیدنا مولا علی علیہ السلام ہے نا، یہ قبیلہ قریش کے بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے، اور جناب معاویہ یہ بنو امیہ سے تھے، اور ان کی جو چپکلش تھی، جو ناراضگی، جو لڑائیاں تھی، یہ تو عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے باو اجداد سے ہسٹری کو تو پڑھیے نا، مطالعہ تو کیجئے نا، ان کے باو اجداد اور قریش کے باو اجداد، ان کی آپس میں دوسرے لفظوں میں لگتی ہی نہیں تھی، لڑائیاں تھیں، دیگر خاندانی مسائل تھے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ اس میں آ گیا تھا، اب انہوں نے بیعت سے انکار بھی کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قدم اٹھایا، یہ محدثین نے، علماء کرام نے اور امت مسلمہ کے دیگر اکابرین نے اس قدم کو کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط قدم اٹھایا، سیاسی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی۔ ویسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ڈیفینڈ کرنا
صحابی ہونے کے طور پر وہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اس قدم کو صحیح قدم نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس قدم کو صحیح قدم سمجھیں گے تو دوسری طرف آپ مولا علیہ السلام کی ذات کی نفی کریں گے، آپ مولا علیہ السلام کو حق پر نہیں مانیں گے۔ حق تو پھر ایک طرف ہی ہے، اور حق یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور حق آگے چلتا ہے، امام علی آگے چلتے ہیں، حق جو ہے وہ ہمیشہ امام علی کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے آپ کو امام حق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی، وہاں سے مسئلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک آزاد حکومت کا وہاں پر اعلان کر دیا۔ اب اس کے اوپر مختلف اسباب ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام آپ کی خلافت کو حق جانتے ہوئے آپ کی محبت کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے حالات اس طرح کے تھے، جس طرح ابھی کی مثال لے لیجئے، پی ٹی آئی والے ہیں تو نون لیگ کو برا کہتے ہیں، نون لیگ والے ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ ایک فطرتی بات بھی ہے نا، کوئی ایک پارٹی کا نمائندہ دوسری پارٹی کو صحیح بھی نہیں کہتا۔ اب اس طرح کے آگے طبقات شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بار بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کسی قسم کا کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے کابرین نے، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب اور ڈاکٹر طاہر محمد قادری صاحب، آپ بڑے بڑے جو اس وقت شیخ الاسلام اور محدثین ہیں، ان سب نے آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے۔ اور کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کون سی ہے؟ صحابی رسول۔ سرکار نے فرمایا کہ کلہم الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ یہ عدل کرنے والے ہیں، میرے سارے کے سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو عدل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اس بات سے ہٹنا بھی نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے محرم الحرام میں آپ مولا حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہیں صحابی رسول کی وہ جو نسبت ہے اس کے حیا کو پامال کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اجازت میں بھی نہیں دوں گا، اور کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں دے گا۔ اب برحال جب یہ معاملہ ہوا نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ آپ نے خلافت سے انکار کر دیا، تو آپ نے ایک خط حضرت معاویہ کو لکھا۔ اس خط کے اندر پتہ کیا لکھا تھا؟ آپ نے لکھا کہ اے میرے بھائی، کیا بولا؟ اے میرے بھائی، میں نے بھی تو خلافت اسی طرح سنبھالی ہے جس طرح جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالی تھی، جس طرح عمر فاروق متمکن رہے، جس طرح جناب سیدنا عثمان غنی اس منصب پر فائز رہے، جناب میں نے بھی تو اسی طرح خلافت راشدہ سنبھالی ہے، لیکن آپ میری خلافت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے خط لکھا۔ بہرحال اس خط کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ ہم یہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ہم اپنی آزاد حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب وہاں پر دمشق کے اندر، شام کے اندر، کیونکہ آپ گورنر چلے آ رہے تھے، وہاں پر آزاد حکومت ہو گئی، وہاں پر وہ حکومت کے تخت کے اوپر براجمان بھی ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلا آیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 4 قسم کے لوگوں کا طبقہ یہ سامنے آ گیا۔ کتنے قسم کے لوگوں کا؟ ذرا بولیے آپ، کتنے قسم کے لوگوں کا؟ 4 قسم کے لوگوں کا۔ اور یہ میری ساری گفتگو کا ماخذ بھی ہوگا، اور بنیادی یہ سمجھ لیں نقطہ بھی یہی ہے، سمجھانے کی بات بھی یہی ہے۔ میں آپ کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لے کر چل کر آ رہا ہوں، تمام ادوار سے گزار کر اب مولا علی علیہ السلام کا دور مبارک ہے، 4 خلیفہ ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، جب انتشار پھیل گیا، جب بغاوت کا اعلان ہو گیا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، تو 4 قسم کے طبقے، ان میں سے پہلا گروہ پتہ کون سا تھا؟ وہ لوگ تھے جو حضرت مولا علی علیہ السلام کو، آپ کی خلافت کو، خلافت راشدہ کو وہ حق سمجھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو برا بلا کہتے تھے۔ اور یہ گروہ تھا شیعان علی کا۔ یہ کس کا گروہ تھا جی؟ شیعان علی کا۔ یہ وہ شیعہ نہیں جو آج کے شیعہ ہیں،
یہ وہ جو شیعہ آج کا مسلک ہے، یہ وہ نہیں. شیعہ عربی میں کہتے ہیں گروہ کو. یہ وہ لوگ تھے جو شیعان علی کہنے لگے، کہلوانے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت مولا علی کا ایک گروہ بن گیا. وہ صرف جناب مولا علیہ السلام کی آپ کی ذات کو حق سمجھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنے لگے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگے، برے کلمات سے یاد کرنے لگے، اور ان کا جب بھی ذکر آتا تو اچھے الفاظ میں ان کا ذکر نہیں کیا کرتے. یہ ہو گیا جی پہلے قسم کا گروہ شیعان علی. دوسری قسم کا جو گروہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جناب مولا علی علیہ السلام آپ کی جو خلافت تھی اس کا انکار کرتے، اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے اور آپ سے محبت کا اظہار، اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا جب بھی وہ ذکر کیا کرتے تھے وہ اچھے لفظوں میں ذکر نہیں کرتے تھے. جناب مولا علیہ السلام کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے. منبر و محراب کے اوپر ان کو گالیاں دی جاتی، نعوذ باللہ. اتنے ظلم جو ہے، میں نے پہلے کہا کربلا جو ہے وہ صرف 10 محرم کو نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی کربلائیں گزر چکی، اور اس کے بعد آج بھی سادات اور کئی علماء جو ہیں وہ کئی کربلائیں کاٹ رہے ہیں. لوگوں کی باتیں سن کر، تنقید سن کر، آج بھی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ ظلم و ستم کی ایک بڑی لمبی داستان ہے. تو حضرت مولا علیہ السلام آپ کو برا بلا کہنے والا یہ دوسرے قسم کا گروہ ہو گیا، اور یہ وہ گروہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حمایت کے اندر پرورش پا رہا. یہ دوسری قسم کا گروہ ہو گیا. اب تیسری قسم کا گروہ ایک ایسا گروہ تھا جو نہ مولا علی علیہ السلام کی ذات کو مانتا، نہ ہی جناب حضرت معاویہ کی ذات کو مانتا، نہ ان کو حق سمجھتا نہ ان کو حق سمجھتا. اور یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ تھا فتنہ خارج کا گروہ. یہ جو آج بھی سنتے ہیں نا خارجی جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، سرکار نے فرمایا. یہ خارجی، یہ ان کا آغاز ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور مبارک کے اندر ہی ہو گیا تھا ان کا آغاز. اور سرکار نے فرمایا واضح طور پر، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو خارجی قسم کے لوگ ہیں نا، یہ جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا بدبخت گروہ ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا. اور ان کا کام پتہ کیا ہوگا؟ سرکار نے نشانی بتا دی. میرے آقا نے فرمایا ان کی نشانی خارجیوں کی یہ ہے کہ یہ میری امت کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دے گا اور ہر مسلمان کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دے گا. یہ خارجی ہیں جو آج بھی کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر کفر. اور ایک اور بھی میرے آقا نے ان کی ایک نشانی بتا دی ہے خارجیوں کی. فرمایا ان کی نشانی ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو کافروں کے لیے اتاری گئی ہیں یہ ان کو پکڑ پکڑ کر مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں گے، جس طرح آج کل بھی کیا جا رہا ہے. بہت ساری آیات ہیں. اور یہ فتنہ خارج ایک ایسا فتنہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا. ایک تو گروہ وہ جنہوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو حق جانا، ایک گروہ وہ جنہوں نے جناب حضرت معاویہ کو حق جانا. اب تیسرا گروہ یہ خارجیوں کا گروہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نہ ہی خلافت مصطفی کو کچھ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ ہی مولا علیہ السلام، نہ ہی خلافت راشدہ، نہ ہی حضرت امیر معاویہ، ہم کسی خلافت کو کچھ نہیں سمجھتے. ان الحکم الا للہ، ہم صرف خدا کی حکومت کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور وہ ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف میرے خدا کا ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ خارجیوں کا یہ ٹولہ اس طرح کا نعرہ لگا رہا ہے، حضرت مولا علی نے فرمایا نعرہ تو ان کا بڑا خوبصورت ہے لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. نعرہ تو بڑا خوبصورت، واقعی حکم اللہ کا ہے، لیکن وہ جو سرکار نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی ایک سلطنت بنا دی، ایک نظام مصطفی اس کو قائم کیا تھا، وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. اور یہ فتنہ خارج فتنہ تھا. اس کی نشانیوں کے بارے میں جیسا میں نے کہا یہ سرکار کے دور کے اندر ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا. ایک شخص تھا ذوالخویسرہ تمیمی، یہ منافق شخص تھا، مسلمانوں کے درمیان رہنے والا، اور اس نے سرکار کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی ہوئی تھی، یہ جنگوں کے اندر بھی شامل ہوتا تھا. ذوالخویسرہ تمیمی جو ہے یہ ایک دفعہ میرے آقا جو ہے وہ لوگوں کے اندر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے.
माल गनीमत तकसीम फरमाते फरमाते जब उसकी बारी है वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे दरमियान अदल करो। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा गुस्ताखी वाला जुमला है। लोगों के बड़े मजमे के अंदर खड़े होके जब इसने गुस्ताखी की तो उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहा कि ज़ुल्खुवैसरा, इस कायनात के अंदर अगर मोहम्मद अरबी अदल करने वाले नहीं हैं तो इस कायनात में कोई और शख्स अदल करने वाला है ही नहीं। फरमाया मैं तो सबसे ज्यादा आदिल हूं। उसने ये बात सुनी, उसने सरकार को पुश करके वो बदबख्त, वो लाइन, वो गुस्ताखे रसूल, वो खारजी, वो वहां से दफा हो गया। जब वो वहां से चला गया ना तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रवायत में हजरत खालिद बिन वलीद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इजाजत तो हमें इनायत फरमा दीजिए, हम इस गुस्ताख का जो सर है वो तन से जुदा करते हैं। आपने इरशाद फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। आप फरमाया मैं देख रहा हूं कि ये ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान नजर आ रहा है, इसकी दाढ़ी भी बड़ी घनी है और इसके पौंचे जो है वो पिंडलियों तक जा रहे हैं, ये नमाजें भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, हज भी अदा करता है। जब हमने इसको कत्ल कर दिया, लोगों ने कहना ये मुसलमान अपने ही भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। क़यामत तक लोग आएंगे जो बड़ी नमाजें पढ़ेंगे, बड़ी ज़कात देंगे और सहाबा ये तुमसे भी ज्यादा इबादत करने वाले नजर आएंगे। इससे बढ़कर और क्या है, ये तुमसे भी ज्यादा इबादत करने वाले ज़ाहिरी तौर पर नजर आएंगे, लेकिन फरमाया कि ये ईमान इनके दिल के अंदर दाखिल नहीं होगा। फरमाया जिस तरह एक तीर होता है ना, तीर वो किसी शिकार के अंदर से गुजर जाता है और उसको खून का कतरा भी नहीं लगता, फरमाया इसी तरह ये ईमान के अंदर से गुजर जाएंगे, ईमान का कतरा भी इनको नसीब नहीं होगा। तो ये कौन लोग थे? ये खारजी। और इनकी निशानियां, बात थोड़ी तवील होगी, इनकी निशानियां जो सहाबा इकराम ने भी बयान फरमाई हैं। ये क्यों बयान फरमाई? इसलिए बयान फरमाई ताकि बाद वाले लोगों को पता चले कि तुम्हारे दरमियान भी ये खारजी लोग मौजूद होंगे, तुमने इनको पहचानना है। सहाबा इकराम को क्या जरूरत थी? सहाबा इकराम किसी जात का, किसी भी शख्सियत का मजाक उड़ाने वाले नहीं थे, वो तो कुरान और हदीस के ऊपर अमल पैरा होने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद ने चंद निशानियां बताई। उन्होंने कहा वो जो खबीस लाइन, वो जो मुर्तद शख्स जिसने आका की गुस्ताखी की और फितना खारिज का वो हिस्सा था, साहबा कहते हैं उसकी एक निशानी ये थी कि उसका जो सर है वो मुंडा हुआ था। दूसरी निशानी उसकी ये कि उसकी दाढ़ी बड़ी घनी थी और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। और तीसरी साहबा ने निशानी बयान की कि उसकी जो उसके पौंचे थे तैबन के, वो उसकी आधी पिंडलियों तक आए हुए थे। फरमाया ये उनकी निशानियां हैं। और साहबा इकराम ने इसलिए बताया कि तुम्हारे दरमियान में अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद हो तो समझ लेना ये उन्हीं की नस्ल में से है। और कहा उनकी आंखें दबी दबी हैं, उनके ये जो रुखसार हैं ये ऊपरे ऊपरे होते हैं, ये इसलिए उन्हें निशानियां बताई हैं। और एक दफा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में एक शख्स आ गया और वो शख्स आकर उसने एक ऐसी आया मुबारका के मुतालिक सवाल किया, एक ऐसी आया मुबारका जो अक्सर मुसलमान उस आया मुबारका के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उसके बारे में मशहूर यह हो चुका था कि ये नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ने अपने महबूब नबी को झिड़का है, अल्लाह अपने नबी से नाराज है। उस आया मुबारका का आकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे वो सवाल करने लगा। जब आपने सवाल सुना ना तो आपने फौरन फरमाया, आपने फरमाया कि अपने सर के ऊपर से ये जो परना तुमने लिया हुआ है इसको तो जरा हटाओ, इस रुमाल को तो जरा हटाओ, इस टोपी को तो जरा हटाओ। जब उस शख्स ने टोपी को हटाया तो आपने फरमाया कि ठीक है, मुझे शक था कि कहीं तुम भी तो उन खारजियों में तो शामिल नहीं हो। अगर खुदा की कसम तुम्हारा सर मुंडा होता तो उमर की तलवार होती, तुम्हारा सर होता, मैं अपनी तलवार से तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देता। क्योंकि सरकार ने निशानियां बता दी, उनके सर मुंडे हुए। वो है बदबख्त वही था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि उसने सर नहीं मुंडवाया हुआ था। तो ये फितना खारिज था जिन्होंने ना ही हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को हक समझा, ना ही हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को हक समझा, और ना ही ये निज़ाम मुस्तफ़वी के कायद थे। ये सिर्फ यही कहते इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। ये तीसरे किस्म का ग्रोह हो गया। अब जिन्होंने बात को आगाज से सुना उनको तो समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं चौथे तबके की तरफ।
یہ چوتھا طبقہ وہ ہے الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے، جو ہمارا طبقہ ہے، جو جب ہمارے عقیدے کے اوپر بات آتی ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگ، اور ان کی اکثریت تھی، اور وہ کون لوگ تھے؟ جو جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو حق سمجھتے تھے اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نازیبا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو صحابی رسول کی نسبت حاصل ہے، ان کا حیا کیا کرتے تھے، کیونکہ پوری زندگی کے اندر نہ ہی مولا علی علیہ السلام کا کوئی ایک قول ہمیں حضرت معاویہ کے خلاف نظر آتا ہے، نہ ہی حضرت معاویہ کا کوئی قول ہمیں ڈائریکٹ حضرت علی کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا طبقہ تھا جو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کی خلافت کو حق سمجھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خلافت تھی، جو انداز تھا، اس انداز کو یہ غلط سمجھتے تھے، بس یہی عقیدہ تھا ان لوگوں کا۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ خلافت اب مولا علی علیہ السلام کی ختم ہو گئی، اب کیونکہ یہ خلافت راشدہ کے 4 خلیفہ ان کی حکومت ختم ہو گئی، اب پیچھے رہ گئے ہیں 6 ماہ، جو جناب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا دور مبارک تھا۔ آپ نے جب اس خلافت کو سنبھالا نا، خلافت کو سنبھالتے ہی کیونکہ عراق، دمشق، حجاز، کوفہ، ان کے اندر خلافت راشدہ کی حکومت تھی، وہاں پر جو ہے کچھ لوگ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہم حضرت امام حسن مجتبی کی بیعت نہیں کریں گے۔ حالات بڑے خراب ہو گئے، جب حالات خراب ہوئے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے اپنی خلافت جو ہے وہ خود معاہدہ کر کے چھوڑ دی۔ یہ جو 6 ماہ کی خلافت تھی نا، یہ خود ہی معاہدہ کر کے جناب حضرت امام حسن مجتبی نے وہ جو آپ اس خلافت راشدہ کے آخری جو فرد اس کے اوپر متمکن ہوئے، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ اس طرح یہ 30 سال مکمل ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال رہے گی۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا 2.5 سال، حضرت عمر فاروق آپ کے 10 سال، حضرت عثمان غنی آپ کے 12 سال، حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کے جو ہے 5 سال، اور حضرت امام حسن مجتبی آپ کے 6 ماہ شامل کر کے یہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اب سرکار نے فرمایا اس خلافت راشدہ کے بعد جو آغاز ہوگا وہ ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ اب جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات کرنے لگا ہوں، آپ نے اپنے جو بیٹے یزید اس کو جب اس خلافت کے اوپر بٹھایا، حالانکہ اس معاہدہ جو امام حسن مجتبی نے جو فرمایا تھا، اس معاہدے کے اندر واضح ایک شک لکھی ہوئی تھی، اور وہ شک یہ تھی کہ آپ اپنے بعد اپنے کسی بھی جانشین کو تخت کے اوپر نہیں بٹھائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ یہ امت کی طرف آپ نے اس کو لٹا دینا ہے، امت انتخاب کرے گی، دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہوگی اور خلافت راشدہ سے ہی امن قائم ہوگا۔ لیکن یہاں پر دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی، علماء نے اس کو بھی خطا اجتہادی کہا ہے۔ خطا اجتہادی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ ایک خطا تو اس وقت ہوئی جب حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے بیعت کے لیے آپ کو پیغام بھیجا، آپ نے انکار کیا، ایک خطا اس وقت ہوئی۔ پھر جنگ ہوئی، وہ بھی ایک خطا تھی۔ ہم اتنا حسن ظن رکھتے ہیں، کوئی بندہ باہر جا کے منفی پراپوگنڈا نہ کرے، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کربلا واقعہ کیوں ہوئی۔ اس کربلا سے پہلے بھی کئی کربلائیں تھیں، کئی ظلم و ستم تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کے اوپر جو ظلم و ستم ڈایا گیا، یہ بھی تو کربلا کا ایک واقعہ ہے۔ تو کئی ظلم ڈائے گئے۔ پھر جب یہ یزید اس تخت کے اوپر بیٹھ گیا، اب وہاں سے کام خراب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں ہم جب یزید تخت نشین ہوا، اس سے آگے پھر کیا کیا ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ مبارک میں، اگر آپ وقت پہ تشریف لائیں گے، آپ کو پوری ایک ہسٹری پتہ چل جائے گی۔ جس طرح آج ہم ایک پورا تاریخی پس منظر لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔